پھر آگے کہا جا رہا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ پس تم ان کے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ان کے ساتھ نفع حاصل کر چکے ہو، یعنی کہ صحبت کر چکے ہو، ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو، تو پھر ان کے ساتھ جو تم نے حق مہر مقرر کیا تھا، جس حق مہر کے عوض ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے تھے، تمہیں چاہیے کہ ان کو ان کے حق مہر ادا کرو. کل میری ایک بہن نے جیسے سوال پوچھا تھا نا کہ حق مہر ادا کس ٹائم کرنا چاہیے، تو بار بار حق مہر ادا کرنے کے لیے تو انفسائز کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرو، نفع حاصل کر لیا ہو، تو مومن اور مردوں پر یہ فرض آتا ہے کہ وہ عورتوں کے حق مہر خوشی خوشی اور جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں انسان کوشش کر سکتا ہے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں، اب جیب خالی ہو چکی ہے، تو پہلے جیب کے اندر کچھ آنے کا انتظار کر لیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی کوئی سختی والی عورت ہوگی کہ وہ جو ہے شادی کی رات ہی کھڑی ہو جائے کہ نہیں میں نے ہاتھ نہیں لگانے دینا ہے جب تک کہ حق مہر یہاں رکھو پہلے. تو پھر تو یہ رشتہ آگے چلنا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ رشتے جو ہیں رضامندی کے رشتے ہوتے ہیں، اور خوش اسلوبی کے ساتھ اگر لے کے آگے چلے جائیں تبھی اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، تبھی ان رشتوں کے اندر باؤنڈنگ مضبوط ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیسے مقرر کیے گئے ہیں یہ فرض ضرور ہیں، لیکن اس رقم کے عوض زندگی آگے نہیں چل سکتی. یہ تو صرف اور صرف اتنی میعاد ہے، اتنی آپ کے جو ہے وہ مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عورت کے اوپر ہی سوار ہو جائے کہ تو زبردستی میرے سر پر سوار ہو گئی ہے. اس وجہ سے اس چیز کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. دیکھیں آگے ایک اور اللہ رب العالمین نے آسانی چھوڑ دی مرد حضرات کے لیے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، صحبت کی ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپس کی رضامندی سے. دیکھیں آگے رضامندی والی بات، میاں بیوی کا رشتہ ہر معاملے میں اگر رضامندی سے چلتا ہے نا تو وہ مضبوط رشتہ ہے. کہ اگر آپس کی رضامندی سے تم اس مقرر کیے ہوئے مہر میں سے کچھ معاف کر دیتی ہے عورت، اپنی خوشی سے، اپنی نرمی سے، اپنی رضا سے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں نے اتنا اتنا حق مہر میرے گھر والوں نے رکھوا لیا تھا لیکن مجھے اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں، تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے مردوں کو کہ پھر وہ خوشی سے اس حصے کو کھا سکتے ہیں. وہ جو حق مہر مقرر کیا تھا، اب عورت اگر خوشی سے رضامندی کے ساتھ کچھ مقرر کیا ہوا مہر کا حصہ معاف کر دیتی ہے یا پورا ہی حق مہر معاف کر دیتی ہے لیکن اپنی رضامندی سے. یاد رکھیں رضامندی شرط ہے، وہاں پر بل فورس، وہاں پر بائی فورس اس سے نہیں معاف کروایا جا سکتا. ایسے بھی کیسز ہو جاتے ہیں کہ نکاح والے مطلب اس رات کو جا کر وہ پیروں میں بیٹھ جاتا ہے لڑکا کہ بھائی میرے جو ہے وہ اتنا بھاری حق مہر مجھ سے رکھوایا گیا ہے یہ تم معاف کر دو. یہ اس طریقے سے بائی فورس معاف کروانے کی اجازت نہیں ہے. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر ایک اعتبار سے تمہارے تمام عمل کا خوب علم رکھنے والا ہے. دیکھیں آگے علم کی بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بخشنے کی بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی مرد زور زبردستی کے ساتھ اپنے مقررہ کیے ہوئے حق مہر کو اس عورت سے معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے. آگے یہاں پر علم والی بات، اور کیا کہہ رہے ہیں حکیمہ، اور حکمت والا بھی ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ انسان کے پاس ابھی زندگی باقی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی ریمیڈی بھی کر سکتے ہیں استغفار کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ مزید اپنے تعلقات اچھے رکھتے ہوئے. یہ دو آیاتیں آج کور کرنے کا ارادہ تھا میرا، بہت کریٹیکل آیات ہیں، اس کے اندر وہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے. اگر کسی بہن کا ان آیات سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے، پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں بھی یہی ساری ڈسکشن چلے گی نکاح کے حوالے سے اور محرم رشتوں کے حوالے سے.